وحی کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں اور آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہوگی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ آپ مسلسل کئی راتیں وہاں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے، کبھی 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزارتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو تشریف گھر لے جاتے، اور یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہفتے والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور نظر آیا، پھر کچھ آواز آئی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد پھر اتوار والے دن پھر نور نظر آیا اور پھر آواز آئی، اور پھر سوموار والے دن آپ کو نور نظر آیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس لیے صحیح مسلم میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں اور سوموار کے دن ہی مجھے نبوت ملی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا اور دوبارہ فرمایا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الگ کی یہ آیات پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ الگ کی پہلی جو 6 آیات ہیں وہ اتری تھیں، اور اس میں 6ٹھی آیت سچ مچ انسان تو یقیناً اپنے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھا، اس کے بعد فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھتی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ آپ نے انہیں ساری بات سنائی۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، اور وہ یہ بات سن کر کہہ اٹھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کی کچھ ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے،
ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ اس کے بعد اس ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کتنے عرصے تک آپ پر دوبارہ وحی نہیں نازل ہوئی۔ ابن اسحاق میں ہے کہ آپ 40 دن کا وقفہ جو ہے وہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان میں رہا۔ اس کے بعد ابن عباس نے لکھا ہے کہ 40 دن تک جب کوئی وحی نہیں اتری تو پھر ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا کی طرف گئے تو آپ کو آواز آئی، اے محمد۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر جب آپ نے پھر دوبارہ آواز آئی اور آپ نے دائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، آپ نے بائیں دیکھا، سامنے دیکھا تو کسی کو بھی نہیں پایا۔ پھر جب دوبارہ آواز آئی، اے محمد، تو پھر آپ نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہی فرشتہ جو آواز میں آئے تھے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کرسی زمین اور آسمان کے درمیان میں تھی۔ آپ فوراً اپنے گھر چلے گئے اور جا کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا اور اس کے بعد آپ پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ مدثر کی جو پہلی 6 یا 7 آیات تھیں وہ نازل ہوئیں۔ اس بارے میں علماء کی مختلف رائے، لیکن 6 یا 7 رائے مختلف کتابوں میں آئی ہیں کہ 6 یا 7 آیتیں تھیں، اور جن کا ترجمہ یہ تھا کہ اے اہل خوف میں لپٹنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے صاف رکھیے اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون تھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔